الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اعتکاف کے کچھ فضائل اور کچھ اس کی اقسام عرض کروں گا۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آئے اور آ کر ان کے قریب بیٹھ کے پریشانی کا اظہار کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا قرض ہے، وہ میرے پاس اس کے ادا کرنے کی صورت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری سفارش کروں، تجھے مہلت مل جائے؟ انہوں نے کہا اگر آپ سفارش فرما دے گو تو مجھے کچھ مہلت مل جائے گی۔ آپ اپنے اعتکاف کو چھوڑ کر مسجد سے باہر جا رہے تھے۔ اس آدمی نے سوال کیا، حضرت آپ اعتکاف میں تھے؟ تو فرمایا، قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو دور کرتا ہے اللہ اس کو 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نفل، سنت اور واجب۔ یہ 3 اعتکاف کی قسمیں ہیں، اور اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، خود رسول پاک کے ہمیشہ کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے، اور تعامل الناس آج تک اس کے اوپر بغیر کسی تعطل کے عمل ہو رہا ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں، نفل، سنت اور واجب۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں آئے تو مسجد میں آ کر داخل ہونے کے ساتھ نیت کر لے، نیت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذہ المسجد، عربی میں کہہ لے، دل میں ارادہ کر لے، زبان سے الفاظ بے شک ادا نہ کرے، جب تک یہ مسجد میں ہوگا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے پہلے یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ مسجد اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، اعتکاف مرد کا مسجد کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو جب بھی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تلاوت کرنے کے لیے آئے، ذکر کرنے کے لیے آئے، دعا کرنے کے لیے آئے، مراقبہ کرنے کے لیے آئے، کسی بھی عبادت کی غرض سے مسجد میں آئے اور کسی بھی مسجد میں جائے، تو جب مسجد میں داخل ہو تو ساتھ ہی نیت کر لے، اے اللہ میرا اعتکاف ہے جب تک میں اس مسجد میں ہوں۔ اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے مسجد تو شرط ہے، روزہ شرط نہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے مسجد تو شرط ہے لیکن روزہ شرط نہیں ہے، روزے کے بغیر بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ واجب ہے، سنت اعتکاف کی ہے۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 20ویں تراویح کا افطاری سے پہلے آدمی مسجد میں آ جائے اور عید کا چاند دیکھنے تک مسجد میں رہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمیشہ فرمایا، سوائے ایک دفعہ کے، اور ایک دفعہ جب رہ گیا تو اس کی آئندہ سال قضا فرمائے۔ اس کے لیے مسجد بھی شرط ہے اور اس کے لیے دن کا روزہ بھی شرط ہے۔ سنت اعتکاف جو رمضان کا ہوگا اس کے لیے مسجد بھی شرط ہے مرد کے لیے، اور روزہ بھی شرط ہے۔ 20ویں تراویح کی افطاری مسجد میں کرے، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک شرعی حاجت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے، مسجد میں رہے، اعتکاف کی نیت سے رہے، دن کا روزہ رکھے اور مسجد میں قیام کرے۔ اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ تیسری قسم ہے واجب، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصالحة